جی السلام علیکم جناب. اب عمران خان آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے کیس لگے ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے 9 مئی کا جو کیسز ہیں نہ اس کے اندر کوئی ثبوت، نہ کوئی ویڈیو، نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے، کچھ بھی نہیں سامنے لے کر آتے عدالتوں کے آگے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب عمران خان کی بیل کی کیس آتا ہے تو جناب وہ جج صاحب نے پہلے تو اس کو محفوظ کر لیا. اگلے دن جناب اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں ضمانت والے جو 9 مئی والے کیس ہے. عمران تقریباً 9 کیسز تھے 9 مئی کے حوالے سے. جج صاحب نے جناب سپریم کورٹ کی طرف بھیج دی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جناب کل آپ کو پتہ ہے کے پی کے جو علی مین گنڈا پور ہے اس قومی صوبائی اسمبلی نے جناب بجٹ بھی پیش کر لیا. جب بھی عمران خان نے کسی کے اوپر بھی اعتماد کیا ہے نا، اس نے عمران خان کی پیٹھ کے پیچھے چھرا ہی گھومتا ہے. علی مین گنڈا پور کو واضح عمران خان کی ہدایت تھی بھی آپ نے ایک تو بجٹ پیش نہیں کرنا میرے ساتھ مشاورت کے بغیر. اس نے 6 لوگوں کا نام لیا تھا. یہ والے 6 لوگ اگر میرے ساتھ آئیں گے بات کریں گے تو پھر آگے رائے عمل میں دوں گا بجٹ کے بارے میں. اس کے بعد جناب کیا کہتے ہیں جناب وہ علی مین گنڈا پور کے اندر جی ہم نے بجٹ پیش کر دیا ہے لیکن اس کو پاس نہیں کریں گے عمران خان سے مشاورت کیے بغیر. پھر کیا ہوتا ہے جناب، پتہ چلتا ہے جناب علیمہ آپا کو جناب یہ ان لوگوں نے یقین دہانی کرائی بھی ہم لوگ مثلا کل 24 تاریخ کو ان لوگوں نے کہا جی ہم لوگ آئیں گے اور آ کے اڈیالہ جیل کے باہر سارے ایم پی آ کے جناب ادھر ہم احتجاج کریں گے اور عمران خان سے ملاقات کر کے مشاورت کر کے پھر بجٹ پیش کر دیں گے، پاس کریں گے. بجٹ بھی پاس کر دیتا علی مین گنڈا پور صاحب نے. تو ایک صحافی نے علی مین گنڈا پور تھے آج علی مین گنڈا پور آئے نا جناب عمران خان دی بہنوں کی ملاقات ہوئی تھی کل. تو انہوں نے کہا تھا بھی چلو بجٹ اب پاس کر لیا تو اب سپریم کورٹ جا کے یہ بات کرو بھی ہمارے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب اس سے ہماری مشاورت ہم نے کرنی ہے اور بجٹ کے اندر کوئی چیزیں ہیں کچھ ڈالنی ہیں کچھ نکالنی ہے تو ہماری یہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے. تو علی مین گنڈا پور آج جناب سپریم کورٹ پہنچے تھے، اس نے درخواست یہ جمع کرائی ہے. تو ابھی وہ جا رہے تھے تو ایک صحافی نے سوال کیا علی مین گنڈا پور سے بھی آپ لوگ عمران خان نے ہدایت تھی بھی آپ نے میری مشاورت میرے کیے بغیر آپ لوگوں نے بجٹ پاس نہیں کرنا. تو علی مین گنڈا پور یہ کر رہا تھا بھی آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، ہمارے خلاف کیسے سازشیں چل رہی تھی تو ہم نے اس لیے فٹافٹ جلدی ہم نے بجٹ پاس کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو علی مین گنڈا پور آپ سازشوں کی بات کرتے ہو، آپ کو اس بات کا پتہ ہے بھی عمران خان کو اس سازشوں کے مطابق ہی آپ کو پتہ ہے اسٹم جیل کے اندر ہے. اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کتنے بوگس کیس ہیں، چھوٹے کیس ہیں، سیاسی قسم کے کیس ہیں کہ عمران خان کے اوپر. اور جو صوبائی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں اس نے بھی یہ بات کی بھی عمران خان سے جناب اسٹیبلشمنٹ ملاقات نہیں کرنے دیتی. ٹھیک ہے، یہ پوری دنیا کو یہ بات آگاہ ہو چکی ہے بھی عمران خان سے اگر ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں یا نہیں کی دینی جاتی تو اس کی وجہ پیچھے وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ملاقاتیں نہیں ہونے دیتی. تو علیمہ آپا سے بھی نیا پاکستان والے سنین نے یہ سوال کیا بھی عمران خان مینس کر دیا گیا. اس نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے، بڑے دکھی دل سے اس نے یہ بات کی، لفاظ نے اس کے منہ سے نکل رہے تھے. اس نے کہا ہاں بالکل عمران خان لوگوں نے مینس کر دیا. قوم دیکھے میری بات یاد رکھے، قوم جو ہے وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے. عوام کو قوم کو پتہ ہے بھی عمران خان ہی واحد وہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے پاکستان کے اندر جو اس قوم کو ترقیوں کی طرف لے جا سکتا ہے، خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، وہ اس کا نام عمران خان ہے. عمران خان وہ آدمی ہے جو پوری 24-25 کروڑ عوام کی خوشی جو ہے نا وہ عمران خان کو ان لوگوں نے اندر رکھ کے عوام کی خوشی اندر رکھی ہوئی ہے. عوام عمران خان کو دیکھنا چاہتی ہے، سننا چاہتی ہے. عمران خان کے ساتھ پاکستان کی قوم زندگی گزارنا چاہتی ہے. پاکستان عمران خان سے فائدہ لینا چاہتی ہے. اس کی زندگی کا جو 2 سال جو اس کی زندگی کی جو ان لوگوں نے جو ختم کیے ہیں، جو 2 سال سے ان کو حق اندر رکھا ہوا ہے. اور اس کی بہن بتا رہی تھی بھی عمران خان اس گرمی کے اندر ہم یہ دیکھیں کتنا وہ کہتے ہیں پسینہ آیا ہوا ہے نا، اس سے ڈبل عمران خان کو پسینہ آیا ہوتا ہے جب ہمارے ساتھ ملاقات کرنے آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
بھی وہ جو اندر جس کی وہ بار بار بات کرتے ہیں باہر آ کے علیمہ پوری سارے وہ کرنل صاحب اندر ہیں، عمران خان پنکھا بھی بند کیا ہوا ہے اور عمران خان کو ایک سخت چھوٹے سے سیل میں اندر بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی تفشیشناک بڑی افسوس والی بات ہے۔ ابھی ایک سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ جناب 120 لوگ کابینہ جا کے ملتی تھی، ادھر کھانے من پسند کے کھانے، اے سی، بیڈ روم، سب کچھ اس کو ملا ہوا تھا۔ اور عمران خان کا قصور یہ ہے وہ پاکستان کو آزاد پالیسی دینا چاہتا تھا، آزاد نہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ امریکہ کو اس نے کہا تھا ایبسلوٹلی نوٹ، جب امریکہ نے اڈے مانگے تھے اس نے کہا تھا میں اپنے مسلمانوں کے خلاف اپنے زمین کیوں استعمال ہونے دوں، یا میں اپنے فوجی کیوں دوں، کسی کی جنگ کے اندر میں اپنے فوجی کیوں شہید کراؤں۔ یہ عمران خان کا موقف تھا۔ اسی بات کی وہ عمران خان کہتے ہیں، اس کی پارٹی ساری کہتی ہے ابھی، اس لیے ہمیں عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے کیونکہ اس نے امریکہ کو کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ۔ تو پوری قوم دیکھ رہی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں عدالتوں کی بھی حالت آپ کے سامنے ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ انصاف کی جب بات آتی ہے، اگر عمران خان کی کوئی بیل کی بات آتی ہے تو جناب جج ہی نہیں پیش ہوتا، جج پیشی لگا کے جج صاحب آپ خود دوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں، یہ انصاف کا معیار ہو چکا ہے پاکستان کے اندر جب سے 26 آئینی ترمیمی لوگوں نے کی ہے۔ تو عمران خان تو ڈٹا ہوا ہے لیکن قوم بھی اس کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے، لیکن یہ جو باہر نام نہاد جو قیادت باہر ہے، خاص طور سے جو پنجاب کی قیادت ہے، پنجاب کی قیادت جو ہے نا وہ بھی تقریباً میرا خیال ہے بالکل لیٹ چکی ہے۔ لیکن یہ وقت جو یاد رکھا جائے گا، لیکن یہ وقت گزر جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہتے تھے جی عمران خان کو لے آنے والی بھی تو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس نے کہا تھا، اس نے بڑی سونی خوبصورت بات کی، اس نے کہا فرعون کے پاس بھی تو موسیٰ علیہ السلام بھی پرورش لی تھی نا، وہ بھی تو بڑے فرعون کے گھر میں ہوا تھا، پھر کیا ہوا تھا، ختم ہو گیا تھا فرعون۔ تو اس نے بڑی اچھی بات کی۔ ان لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اس قوم کو، اس ملک کا جو 10 خرب روپیہ مریم نواز دی پنجاب حکومت مریم نواز نے ڈاکہ مارا ہے، اس پنجاب کے اندر جو بارے بارے بل، ہر چیز میں ٹیکس، چینی کا ریٹ 180 روپیے، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، 550 600 روپے کلو گیہوں ہے، کہاں جائے عوام، کاروبار ہے نہیں ملک کے اندر۔ تو یہ زیادہ ویڈیو شیئر کریں۔ اور علی امین گنڈا پور نے جناب تیسری دفعہ عمران خان سے غداری کر دی ہے۔ السلام علیکم۔